السلام علیکم دوستو، ناول تہمت تمہارے عشق کی قسط نمبر 16 اور 17۔ رائٹر ہادیہ مغل۔ اپنی گاڑی سے نکل اس نے تیرانہ نگاہ اس شیشے کی چمکتی عمارت پر ڈالی جس کی بلند بالا بلڈنگ ہر ایک کو اپنی جانب متوجہ کرتی تھی۔ آج وہ کافی عرصے بعد یہاں موجود تھا۔ یہ میٹنگ اس کی سب سے بڑی جیت تھی کیونکہ آج وہ یہاں کئی کالس کے بعد آیا تھا اور اب اپنے کام کا آغاز کر کے اسے انجام تک پہنچانے کا وقت آ گیا تھا۔ وہ اس عمارت میں مسٹر سہگل کے نام سے جانا جاتا تھا، یہی اس کی اصل پہچان تھی۔ اس کے چہرے پر سیاہ رومال بندھا تھا جو آدھا چہرہ چھپائے ہوئے تھا، جبکہ آنکھوں کے سرد تاثرات ٹھٹکا دینے والے تھے۔ اس کا اصل چہرہ آج تک کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ اگر کوئی رومال دھوکے سے اتار بھی لیتا بھی اس کا اصل چہرہ نہیں پہچان سکتے تھے۔ اس کے مضبوط قد کاٹھ کی وجہ سے لوگ اسے مرعوب نظر آ رہے تھے۔ اس کی چال میں ایک دھمک، ایک غرور تھا۔ اس کے بال ایک ترتیب سے جمے ہوئے تھے۔ وہ اندر بڑھنے لگا، گارڈز کو اس نے اشارے سے روک دیا تھا۔ اندر دائیں راہداری کی جانب مڑتے ہی اس نے کف فولڈ کی کہ مضبوط بازو کے رواں نمایاں ہوئے۔ کوٹ وہ گاڑی میں ہی چھوڑ آیا تھا۔ مضبوط بازو میں ایک گھڑی اور ایک موٹی چین والا بریسلٹ بندھا تھا۔ وہ وقت دیکھتا اندر بڑھا۔ لفٹ کے قریب کھڑے مکمل سیاہی کا حصہ بنے شخص نے جھک کر اسے سلام کیا، جس کا جواب اس نے سرسری سا دیا تھا۔ کچھ ہی پال میں وہ 7ویں منزل پر تھا۔ وہاں سے وہ بورڈ روم کی جانب بڑھا جہاں امیر طبقے کے عزت دار اور سیاسی سماجی لوگ اپنے گھنونے چہرے کے ساتھ موجود تھے۔ اس میٹنگ کا ماسٹر مین شایان ساگر تھا اور آج وہ اس کی کافی کالز کے بعد یہاں آیا تھا۔ یہاں ہر مہینہ میں ایک دن ایک خاص خفیہ میٹنگ ہوتی تھی۔ یہ میٹنگ کیوں ہوتی تھی؟ اس کا کیا مقصد تھا؟ کوئی بھی زبان سے اگر نکالتا تو اسے اس وقت موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا۔ ایک طرح سے یہ موت کا کنواں تھا۔ اس میٹنگ میں انٹر ہونے کا انتخاب خود اپنی مرضی سے کیا جاتا تھا، کسی کو بھی زبردستی یہاں کا حصہ نہیں بنایا جاتا تھا۔ لیکن جو اپنی مرضی سے یہاں داخل ہوتا تھا پھر اسے ترقی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ دولت ان کے ہاتھ کے میل بن جاتی تھی۔ ویلکم مسٹر سہگل، آفٹر لانگ ٹائم آپ یہاں آ ہی گئے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اس مرتبہ بھی آپ اپنے آدمی کو ہی بھیجیں گے۔ تیز پرفیوم کا جھونکا فضا میں پھیل سا گیا۔ شایان نے آگے بڑھ کر مسٹر سہگل سے ہاتھ ملانا چاہا لیکن مسٹر سہگل نے صرف اپنی سرد آنکھوں کو جنبش دی۔ آپ شاید یہاں کے اصول نہیں جانتے ساگر صاحب، یہاں پال پل موت رقص کرتی ہے، اس لیے سب سے پہلے اپنی سیفٹی ضروری ہوتی ہے۔ وہ سورہ سے اس کا سوال اگنور کر گیا۔ مسٹر سہگل کی بھاری پر اسرار آواز پر شایان بدقت مسکرایا۔ اس نے اپنے شہد رنگ آنکھوں میں ابھرتے سرخ ڈورے بامشکل چھپائے۔ وہ شخص انتہائی مغرور اور بد دماغ سمجھا جاتا تھا، اس لیے وہ کام ہی کسی میٹنگ میں شامل ہوتا تھا۔ چلیں میٹنگ سٹارٹ کرتے ہیں، صرف اور صرف 5 منٹ میں۔ اس سے 1 منٹ اوپر ہوا تو میٹنگ وہی سٹاپ ہوگی اور نیکسٹ میٹنگ کے لیے آپ کو کم از کم سال بھر انتظار کرنا ہوگا۔ وہ گھڑی کی طرف اشارہ کیے چیئر سنبھال چکا تھا۔ اس کا باروب اور 2 ٹوک انداز سن کر سب نے سر ہلایا۔ شایان نے مٹھیاں بھیجی۔ فی الحال وہ اس مغرور شخص کو کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ اس نے اپنے خاص آدمی کو اشارہ دیا۔ وہ فائل لیے مسٹر سہگل کی جانب آیا۔ فائل پر کچھ ہندسے دار تھے جن میں سے ایک کا اس نے انتخاب کرنا تھا۔ پہلا ہندسہ 20 سے شروع تھا۔ مسٹر سہگل نے ہندسوں پر تیرانہ نگاہ ڈالی اور پھر 20 ہندسے پر ٹک کر کے نیچے سائن کیے۔ شایان کو اس کے سائن پر اور ہندسے کے انتخاب پر شدید طیش ہے لیکن وہ اوپر سے ملے گئے اعداد کی وجہ سے فی الحال مجبور ہو چکا تھا۔ مسٹر سہگل اس مرتبہ 30 کا انتخاب ہونا تھا۔ شایان نے اس کی توجہ دلوائی۔ وہ آپ کا انتخاب تھا ساگر صاحب، یہ میرا انتخاب ہے۔ مسٹر سہگل نے گویا اسے جتایا۔ مسٹر ساگر، سہگل صاحب کا حکم ماننا جائے۔ وہاں بیٹھے ایک بااثر شخص نے بھی مسٹر سہگل کے فیصلے کی تائید کی۔ کوئی سوال؟ وہ اپنی سیٹ سے اٹھ کر دونوں ہاتھ کانچ کی ٹیبل پر ٹکائے جھکا۔ پر اسرار آنکھوں سے اس نے تمام لوگوں کو دیکھا۔ سب نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ اس جلاد پر اسرار شخص سے سوال کرنا اپنی موت کو دعویٰ دینا تھا۔ ساگر صاحب، اگلی بار آپ کی خواہش کا احترام کیا جائے گا۔ قدرے جھک کر اس نے سینے پر ہاتھ رکھے عاجزانہ کہا کہ سب کے چہروں پر دبی دبی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ شایان ساگر اپنے اندر بھڑکتے اشتعال کو بامشکل قابو کر پا رہا تھا۔ میں انتظار کروں گا لیکن مجھے انتظار پسند نہیں ہے، شایان نے جتانا ضروری سمجھا۔ دونوں کی سرد آنکھیں پل بھر میں ملیں جن میں بھڑکتا جنون ایک دوسرے کو مات دینا چاہتا تھا۔ 5 منٹ پورے ہوئے، میٹنگ برخاست ہوئی۔ اس نے گھڑی کو ہلکا سا شایان کی جانب موڑے کہا۔ اس کی کسی بھی بات کا جواب دینا وہ ضروری نہیں سمجھتا تھا۔ پیپرز کو اس نے ہاتھ سے شایان کی جانب کھسکایا
اور وہاں سے نکل گیا۔ اس کے نکلتے ہی کئی لوگوں نے پیشانی سے پسینہ صاف کیا تھا۔ شایان نے پیپرز کو ایک نظر دیکھا اور پھر دروازے کی جانب دیکھ کر مٹھیاں باندھ کی تھیں۔ وہ ناشتے کے ٹیبل پر موجود تھی۔ یہ بھی روز کی خوش اخلاقی کی وجہ سے ممکن تھا کہ وہ یہاں آ گئی تھی، ورنہ شاید کمرے میں ماتم زدہ سی موجود رہتی۔ محرون رنگت میں اس کا نازک دودھیا سراپا دھمک رہا تھا، کمر پر بال پھیلائے وہ دوپٹہ اوڑھ کر بیٹھی تھی۔ ہائے روز! ایک نسوانی شوق آواز سن کر تعبیر نے ہال کے دروازے کی طرف دیکھا، جہاں ایک لڑکی چست لباس میں موجود تھی۔ تعبیر کے چہرے پر ناگواری پھیلی، اس کا حلیہ ہائے مس شیرین! روز مسکرا کر اس کی جانب بڑھی۔ یہ لیڈی کون ہے؟ شیرین نے روز کے عقب سے تعبیر کے کھلے چہرے پر نظر ڈالی۔ یہ نوفل سر کی وائف ہے، روز نے گویا جتایا اور تعبیر کی جانب مڑ کر دیکھا، جو چہرے پر ناگواری پھیلائے ان دونوں کو ہی دیکھ رہی تھی۔ واٹ وائف؟ وہ دھواں ہوتے چہرے کے ساتھ قدم لتی اس کی طرف آئی۔ تعبیر ایک پل میں اس کی اڑی رنگا سے اندازہ لگا چکی تھی کہ وہ لڑکی اس کے ناپسندہ شوہر کی دیوانی ہے۔ چند پل پہلے کی بیزاری کے جگہ چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ناشتہ کو ویران آنکھوں سے دیکھنے والی اب نہایت دل جمعی سے ناشتہ کرنے لگی۔ آپ واقعی میں نوفل سر کی وائف ہیں؟ شہری نے چیئر سنبھالے اس کے چہرے پر نظر گاڑے کہا۔ ہاں ہوں تو، وہ بریڈ کا ٹکڑا منہ میں رکھتی اطمینان سے بولی۔ او مائی گاڈ میم، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ آپ… کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ تعبیر بھی اس کے انداز پر حیران ہو چکی تھی کہ آخر وہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ شہری نوفل کی اونچی سرد آواز سنتے تعبیر چونکی اور نظر دروازے پر گئی، جہاں وہ اپنے سیرانہ شخصیت کے ساتھ موجود تھا۔ روم میں آؤ۔ شہری نے بھی پیچھے مڑ کر نوفل کو دیکھا، جو سر تاثرات سجائے لاؤنج کے دروازے کے پاس ہی کھڑا تھا۔ جی سر، چلے میں آتی ہوں، شہرین خوش دلی سے بولی۔ ایک سیکنڈ کی بھی دیر نہیں ہونی چاہیے، اسے حکم دیتا وہ لاؤنج سے نکل کر پیچھے طرف بڑھا۔ تعبیر پر اس نے ایک اچٹتی نگاہ بھی نہیں ڈالی تھی۔ یہ اسے کیوں حکم دے رہا ہے روم میں آنے کا، اور یہ جاگ کہاں رہا ہے؟ وہاں کون سا روم ہے؟ نوفل کا اسے نہ دکھنا اور پھر اسی کے پاس گزر جانا اسے نہایت چبھا تھا۔ وہ پوچھے بغیر رہ ہی نہیں سکی۔ وہ میم سر کا فیوریٹ روم بیسمنٹ میں ہے، زیادہ وقت وہ اسی روم میں گزارتے ہیں اور شرین ان کی پرسنل اسسٹنٹ ہیں۔ روز اس کے حد تک امیز انداز پر بوکھلائی تھی۔ نوفل کو آج تک کسی نے ایسا تو کہہ کے مخاطب نہیں کیا تھا، پر تعبیر کا کال سے رویہ بہت عجیب و غریب تھا۔ تو یہ لڑکی وہاں کیا کرے گی؟ اس لڑکی کا ادا سے وہاں جانا تعبیر کو خاصا پریشان کر گیا تھا۔ ایک سلگن سی دل میں اٹھی تھی، میم میٹنگ ہے ان کی۔ روز نے تعبیر کا سرخ ہوتا چہرہ دیکھا۔ کیسی میٹنگ؟ بند کمرے میں ایک لڑکی کے ساتھ کیسی میٹنگ ہوتی ہے؟ تعبیر اپنے لہجے پر قابو نہیں رکھ پا رہی تھی۔ میم اس کا مجھے نہیں پتہ، روز نے حلق تر کیا۔ تعبیر کے سینے میں چھن سے کوئی چیز ٹوٹی تھی۔ کل کے اس کے دعوے، اس کے محبت بھرے الفاظ مذاق اڑاتے محسوس ہوئے۔ تعبیر ناشتہ کی پلیٹ زور سے زمین بوس کی اور تیز قدموں سے اوپر بھاگی۔ فضا میں کانچ ٹوٹنے کی آواز گونجی تھی۔ آنسو رگڑتی وہ اپنی کیفیت ہی نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ اس لڑکی کا حلیہ اور نوفل کا اسے نظر انداز کر کے جانا بہت کچھ سمجھا چکا تھا۔ میرے پیچھے مت آنا، تعبیر نے سیڑھیوں پر روک کر روز کو انگشت دکھائے تنبیہ کی۔ سامنے آتے زری کا رنگ بھی فاق ہوا، وہ فوراً دیوار کے ساتھ لگی۔ مبادہ وہ اسے ایک ہاتھ نہ جاڑ دے۔ تم اپنے بد کردار بھائی کے کرتوت تو اچھے سے جانتی ہوگی، اسے کہو جلد از جلد مجھے فارغ کرے۔ جو شخص کال کی آئی نئی بیوی کے بجائے کسی غیر لڑکی سے دل بہلانا پسند کرے، اس کے ساتھ میں ایک پل نہیں رہ سکتی۔ جھوٹا دماغ باز آدمی، میں اسے مار ڈالوں گی۔ وہ چیختی ہوئی اوپر بڑھ گئے، جبکہ ظرفشاہ نے خشک ہوتا حلق تر کیا اور روز کی جانب دیکھا، جو پہلے ہی سن سی کھڑی تھی۔ نوفل اس کے جاتے ہی اس ایریا سے نکل کر سامنے آئے، چہرے پر دبی دبی مسکراہٹ تھی۔ وہ تو اس کی سوچ سے بھی زیادہ سیدھی اور حساس نکلی تھی۔ روز نے بھی اپنے باس کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر نفی میں سر ہلایا۔ ٹینشن نہ لو روز، وہ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا، خود تم دونوں سے معافی مانگے گی۔ ظرفشاہ کو اس نے ہاتھ سے نیچے آنے کا اشارہ دیا۔ پر باس میم بہت لڑاکا ہے، روز جلدی لے کر رہ گئے۔ روز، نوفل گوری سے نوازا۔ سوری باس، روز نے زبان دانتوں تلے دبا کر کان کی لو پکڑی۔ جا کر اپنی میم کو سنبھالو، غصے میں پھر کمرے کا حال بگڑے گی اور کہیں خود کو نقصان نہ پہنچے۔ اس سے مسکراہٹ سنبھالا مشکل ہو رہا تھا۔ غصے میں وہ کیا کہہ کر جا چکی تھی، اس بات کا اسے فی الحال اندازہ نہیں تھا، لیکن نوفل کے جلتے دل پر ٹھنڈی فوار ضرور گرا گئی تھی۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو چہرہ حد درجہ سرخ تھا۔ اس وقت وہ تنہائی چاہتا تھا، اپنے روم کی جانب تیز قدموں سے بڑھتا۔ وہ پل پل ذہن میں آتی سوچوں کو جھٹک رہا تھا۔ آج پھر ناکامی کا سامنا، اتنی جد و جہد کے بعد وہ آدمی پھر سے اپنا فیصلہ اس کے سر پر تھوپ گیا تھا۔ فی الحال اس کے اندر بھڑکتی آگ دو ہی چیزوں سے ٹھنڈی ہو سکتی تھی، یا تو وہ شراب کا انتخاب کرتا
یا پھر شباب کا، لیکن جس دن سے وہ لڑکی اس گھر میں آئی تھی اس نے کسی لڑکی کی طرف توجہ ہی نہیں دی تھی۔ فی الحال شراب ہی تھی جو اس کا غصہ کم کر سکتی تھی۔ سر اس لڑکی کو ہوش آ گیا۔ ملازمہ نے اطلاع دی۔ شایان نے قہر آلود نظر سے ملازمہ پر ڈالی۔ لڑکی، دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ سوری، شٹ اپ، وہ بلند آواز میں بولتا ملازمہ کی جان نکال گیا۔ وہ ساحرہ ہے، میری ساحرہ، اس کو عزت سے مخاطب کرو، وہ اس گھر کی مالکن تمہاری میم ہے۔ آج کے بعد اگر ایسی گستاخی ہوئی تو ایسی بھیانک موت دوں گا کہ تمہاری لاش بھی تمہارے گھر والوں کو نہیں ملے گی۔ اس کا منہ دبوچے وہ شدت پسندی سے بولا۔ ملازمہ کا رنگ فاق ہوا جبکہ جبڑے ٹوٹتے ہوئے محسوس ہوئے۔ اس شخص کوئی بعید بھی نہیں تھا، وہ ایسا ہی تھا، شفاق ظالم درندہ۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اس نے ملازمہ کو دھکا دیا اور خود دوبارہ اوپر بڑھا جہاں وہ سہرا موجود تھی۔ کوٹ کے بٹن بند کر کے اس نے چہرے پر ہاتھ پھیرا، ہر تاثر کو چھپائے وہ چہرے پر نرمی پھیلا گیا۔ مرر ڈور سے اس لڑکی کو دکھا جو بیڈ پر بیٹھی ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ شایان کا ہاتھ اپنے دل پر گیا جو دھڑ دھڑ دھڑکنا شروع ہو چکا تھا۔ اس کے چہرے پر زردیاں گھلی تھیں۔ شایان کو لگا اس کا دل سینے سے نکل کر باہر آ جائے گا۔ وہ لڑکی اپنی بند آنکھوں سے شایان کو پاگل کر گئی تھی۔ اب اگر وہ اسی کھلی آنکھوں سے دیکھتا تو نہ جانے اس کے دل پر کیا حشر برپا ہوتا۔ وہ اپنے بے قابو دل کو قابو کرنا اچھے سے جانتا تھا، لیکن اب نہ جانے کیوں دل بے قرار ہو رہا تھا۔ شایان نے اس کی پیشانی کی جانب دیکھا جہاں اب بھی زخم موجود تھا۔ وہ سرا سے نگاہ کا رخ بدلے چہرہ بھی موڑ گیا۔ اوپر آؤ، اس نے ملازمہ کو اوپر آنے کا اشارہ دیا جو آنسو صاف کرتے لاؤنج میں ہی کھڑی تھی۔ اسے انجیکشن لگا اور جب تک اس کا زخم ٹھیک نہ ہو اسے ہوش میں نہیں آنا چاہیے، اور اب یہ بات میں دوبارہ نہیں دہراؤں گا۔ وہ ملازمہ کافی ٹرینڈ تھی، تبھی شایان کے سبھی آرڈر فالو کرتی تھی۔ اتنی اوور ڈوز اس لڑکی کے لیے نقصان دہ ہو سکتی تھی، لیکن شایان شاید فی الحال سمجھنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اپنی مرضی کا مالک تھا، اس کے ہر سوال کا جواب نہایت ادب اور نرمی سے دینا، ورنہ تم سمجھدار ہو۔ ملازمہ بخلا کر اندر بھگے، مبادہ شایان اسے سیڑھیوں سے ہی دھکا نہ دے دے۔ میں یہاں کب سے ہوں؟ ملازمہ کو دیکھتے اس نے ایک بار پھر وہی سوال کیا جس کا وہ پہلے جواب نہیں دے سکی تھی کیونکہ اسے اجازت نہیں تھی۔ آپ 2 دن سے یہاں ہیں، ملازمہ نرم دلی سے بولتے ڈوز تیار کرنے لگی۔ میں چل کیوں نہیں پا رہی؟ شجیہ نے سرسراتے انداز میں پوچھا۔ میڈم، آپ کا ایکسیڈنٹ کافی سیریس تھا لیکن شکر ہے آپ کی جان بچ گئی۔ کمزوری کی وجہ سے اب بھی ٹانگیں حرکت نہیں کر رہی، جلد ہی آپ ٹھیک ہو جائیں گی۔ پر مجھے میرے گھر جانا، میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ وہ بے چینی محسوس کرتی ارد گرد دیکھنے لگی۔ اسے اپنا وجود کسی پرتپش نگاہوں کے حصار میں لگ رہا تھا۔ یہ انجیکشن کیوں لگا رہی ہو؟ شجیہ نے پھیلی آنکھوں میں سراسمگی سے لیے ملازمہ کو دیکھا، تاکہ آپ جلدی چل سکیں اور اپنے گھر جا سکیں۔ ملازمہ نے بازو میں انجیکشن لگائے اس سے پچکارا تھا۔ آپ جاننا چاہتی ہیں؟ وہ مزید نرمی سے بولے۔ شجیہ نے فوری اسبات میں سر ہلایا۔ شایان نے مٹھیاں بھینچے، یہ سب بامشکل برداشت کیا۔ ملازمہ کے لفظ اسے کافی تیش دلا گئے تھے۔ وہ سرفرا آدمی ملازمہ کا تسلی دیتے لفظوں پر ہی بھڑک اٹھا تھا، نہ جانے اب اس پر کیا قہر ڈھایا جاتا۔ مام، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ تبسم بیگم نے بیٹی کا جھجک زدہ انداز واضح نوٹ کیا تھا۔ پھر سے کوئی ایڈونچر کے چکر میں الٹا کام تو نہیں کر آئی؟ تبسم بیگم نے ابرو جھکائے بیٹی کو دیکھا۔ او ہو مام، اب ایسی بھی نہیں ہے، وہ چڑھ ہی تو گئی تھی، بولو کیا کہنا ہے؟ پہلے آپ پرامس کریں آپ ناراض نہیں ہوگی۔ انابیہ نے ماں سے وعدہ چاہا، میں اپنی بیٹی کی کسی بات پر ناراض نہیں ہوتی، جلدی بولو پھر مجھے ہاسپٹل کے لیے نکلنا ہے۔ مام، وہ وحاج سلطان، اپنی انگلیاں چٹکائے وہ لرزتی پلکوں کے سانگ بولے۔ کون؟ تبسم بیگم ٹھٹک گئی تھی۔ مام، آپ کو وہ آفیسر یاد ہیں جنہوں نے میری جان بچائی تھی؟ انابیہ صاف صاف بولو۔ تبسم بیگم کا چہرہ سنجیدہ ہوا، بیٹی کی آنکھوں میں رقص کرتی اس نام کی چمک وہ پل میں پہچان گئی تھی۔ میں ان سے شادی کرنا چاہتی ہوں، وہ جلدی سے بولتی آنکھیں میچ گئی، جبکہ تبسم بیگم کا رنگ فاق ہوا۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ وہ تم سے کتنا بڑا ہے اور ایک پولیس والے سے شادی، اور ابھی تو تمہاری ایج بھی نہیں ہے شادی کی۔ ان کا غصہ پال میں عروج پر پہنچا۔ مام، ایج میٹر نہیں کرتی، میں انہیں پسند کرتی ہوں۔ وہ باسعت ہوئی۔ وہ بھی تمہیں پسند کرتا ہے؟ تبسم بیگم کا دل دہل رہا تھا۔ پپ پتہ، لیکن میں اس سے ہی شادی کروں گی۔ اسے نہ جانے کیوں صنم سے بلا وجہ خدشہ ہو رہا تھا۔ واج کا اسے چاہنا اب دہلانے لگا تھا۔ اپنے روم میں جاؤ انابیہ، تبسم بیگم سے ضبط کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ کیوں جاؤں روم میں؟ میں نے کچھ غلط تو نہیں کہا؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، وہ میں نے پولیس والوں کی حقیقت نہیں جانتی، نہایت ظالم درندے ہوتے ہیں، ان کے سینے میں دل نہیں پتھر پھیٹ ہوتے ہیں۔ تبسم بیگم نے اسے سمجھانا چاہا، اپنی نازوں پلی بیٹی کو وہ کسی سخت ہاتھ تو میں نہیں سنبھال سکتی تھی۔ مام، وہ بہت ڈیفرنٹ نیچر کے ہیں، آپ ایک بار ان سے مل تو لیں۔ انابیہ واج کے خلاف ایک لفظ سننے کی قائل نہیں تھی، اس لیے فریادی ہوئی۔ انابیہ، میں تمہارے بابا کو بتاؤں گی، جاؤ یہاں سے۔ انابیہ کی آنکھیں پال میں بھیگی، وہ تیز قدموں سے نفی میں سر ہلائے اوپر بھاگی۔ تبسم بیگم سر تھام کر بیٹھ گئی۔
ان کی نگاہوں میں واج کا سر سپاٹ کرخت چہرہ گھوم کر رہ گیا۔ ان کی بیٹی بہت معصوم اور وہ آدمی بہت سخت گیر طبیعت کا مالک تھا۔ کانچ اور پتھر کا ایک ساتھ رہنا مشکل ہی ناممکن تھا۔ السلام علیکم آنٹی۔ نسوان نے نرم آواز سن کر تبسم نے سر اٹھایا تو سامنے صنم کو دیکھے وہ بدقت مسکرائے۔ کیسی ہو صنم بیٹا؟ وہ آج تیسری مرتبہ ان کے گھر آئی تھی۔ انابیہ سے دوستی اب گھر تک پہنچ چکی تھی۔ آنٹی وہ انابیہ؟ اس نے جھجک کر پوچھا۔ اوپر اپنے کمرے میں ہے، جاؤ دیکھو، رو رہی ہوگی۔ وہ پریشانی سے گویا ہے۔ کیوں، کیا ہوا، خیر تو ہے؟ صنم کے چہرے پر پریشانی پھیلی۔ فضول ضد کر کے بیٹھی، جاؤ دیکھو، اوپر ہی ہوگی۔ صنم تیز قدموں سے اوپر بڑھی اور کمرے کا دروازہ کھولے اندر داخل ہوئی۔ انابیہ کیا ہوا؟ اسے بری طرح روتے دیکھ کر وہ گھبرائی تھی۔ انابیہ نے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ آنٹی نے کیوں ڈانٹا ہے؟ وہ آگے آئی تھی۔ صنم کو دیکھتے وہ ضبط کھو گئی۔ اس کے گلے سے لگتی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ماما نہیں چاہتی کہ میری شادی وہاں سے ہو۔ انہیں لگتا ہے کہ وہ بہت برے ہیں، لیکن وہ اچھے ہیں صنم، وہ بہت اچھے ہیں۔ میں ان سے بہت محبت کرتی ہوں اور مجھے لگتا ہے وہ بھی مجھ سے محبت کرنے لگے ہیں۔ اس دن مال میں انہوں نے مجھے دیکھا تھا، ان کی آنکھوں میں نرمی تھی، وہ مجھے دیکھ کر مسکرائے بھی تھے۔ وہ اچھے ہیں صنم، میں ان کے بغیر مر جاؤں گی۔ اس کا محبت سے لبریز وحاج نامہ سنتے صنم سن ہوئی۔ اپنا پلان اسے بری طرح فیل ہوتا محسوس ہوا۔ بامشکل اس نے چہرے پر پھیلے ناگوار تاثرات کو چھپایا تھا۔ انابیہ میری بات سنو۔ اسے سیدھا کرتی وہ اس کی آنکھوں کو صاف کیے، پانی کا گلاس ٹیبل سے اٹھا کر اس کے لبوں سے لگا گئی۔ رونے کی وجہ سے چہرہ مکمل سرخ ہو چکا تھا، ناک گلابی پاڑ چکی تھی۔ تم ایک نمبر کی پاگل لڑکی ہو، اپنی مام سے ڈسکس کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پہلے واج سے تو کنفرم کر لیتی۔ صنم اپنی ناگوریت پر قابو نہیں رکھ پائے۔ کیا مطلب؟ میں اپنی مام سے کچھ بھی نہیں چھپاتی۔ انابیہ آنسو رگڑتے بولے۔ کچھ باتیں چھپانی پڑتی ہیں پاگل لڑکی۔ اس کا ہاتھ دبائے پر اثریت سے بولے۔ انابیہ کو اس کی بات اچھی نہیں لگی لیکن وہ خاموش رہی تھی۔ اب میری بات غور سے سنو۔ صنم نے اٹھ کر دروازہ بند کیا۔ تم کچھ نہیں کرو گی، نہ اپنی ماما کو کچھ بتاؤ گی۔ اب جو کرے گا وہ حاج کرے گا، تمہیں بس میرے بتائے گئے طریقے پر عمل کرنا ہے۔ اس کی محبت کا بھی تو پتہ چلنا چاہیے۔ کس کی محبت کا؟ انابیہ الجھی تھی۔ وہ حاج کی محبت کا۔ تمہیں پتہ تو ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، تو تمہیں اسے اپنا کرنے کے لیے کچھ تو کرنا ہوگا۔ انابیہ کا دل کانپ پتا وہ کیا کہنا چاہ رہی تھی، مگر مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ وہ تم سے محبت نہیں کرتے؟ شاید تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ انابیہ نے خود کو تسلی دی، لیکن صنم کا رنگ فاق ہوا۔ تم ثبوت چاہتی ہو؟ صنم نے اس کی آنکھوں میں جھانکا جہاں اب بھی نمی تھی۔ نہیں۔ انابیہ کا وجود ٹھنڈا پڑ گیا۔ اگر یہ سچ ہوتا وہ تو اگلا سانس بھی نہ لے پاتی۔ وہ شخص تو راگ راگ میں سما رہا تھا، پھر اس کا نام کسی اور کے ساتھ برداشت کرنا رگوں کو کاٹ دینا جیسا تھا۔ نہیں، اب تمہیں میں ثبوت لا کر دوں گی اور فکر مت کرو، وحاج سلطان کو تمہارا کرنے کی ذمہ داری میری ہے، کیونکہ میں پیار سے زیادہ وسطی پر یقین رکھتی ہوں۔ صنم کے چہرے پر فریب سے پر سچائی بکھری تھی۔ اب تم اپنی ماں کو کچھ دن بعد کہو گی کہ وحاج سلطان میرے لیے وقتی کشش کا باعث تھا۔ ایسا میں بالکل نہیں کہہ سکتی۔ وہ یہ مذاکر بھی نہیں کہہ سکتی تھی۔ وحاج سلطان چاہیے یا پھر خالی ہاتھ رہنا چاہتی ہوں؟ انابیہ نے جٹ نفی میں سر ہلا۔ گڈ گرل، اب رونا نہیں تم نے۔ وہ اس کے آنسو صاف کرتی مکر و فریب سے مسکرائی تھی۔ دل اس سب غلط کاموں پر نادم بھی تھا، لیکن بدلہ ہر چیز پر حاوی تھا۔ چلو فریش ہو جو، شاپنگ کرنے چلتے ہیں، میں تو آئی بھی تھی اسی لیے تھی۔ صنم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کیا تھا۔ شام کے گہرے ہوتے سائے کے ساتھ وہ مال میں داخل ہوا۔ نوفل کے کام کے سلسلے میں وہ یہاں آیا تھا، لیکن چہرے پر بیزاری پھیلی تھی۔ پچھلے دنوں کی مصروفیت کے باعث وہ فلیٹ پر نہیں جا سکا تھا، تبھی روح میں بے قراری گھلی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ شاب میں داخل ہوا جہاں سے ایک کارڈ لے کر اسے مال دینا تھا۔ وہ گلاس ڈور دھکیلے اجرت میں اندر داخل ہوا اور گھڑی پر نظر ڈال کر ایک تیرانہ نگاہ پوری شاپ پر ڈالے، کیونکہ ایک اور مقصد تھا جو یہاں کھینچ لایا تھا۔ جب سامنے نگاہ پڑی اور پھر جھپکنا بھول گئی، وہ لڑکی اپنے معصوم حسن کے ساتھ مختلف ملبوسات دیکھ رہی تھی۔ دوپٹہ ندارت تھا، جبکہ آج بھی وہ مردانہ طرز کے کرتا جینس میں ملبوس تھی، جو باسط کو خاص پسند نہیں ہے۔ استحقاق کے بعد وہ سب سے پہلے اس لڑکی کا حلیہ بدلنے کی ٹھان چکا تھا۔ شاپ رات ہونے کے باعث خالی تھی، لیکن اس لڑکی کو پرواہ ہی نہیں تھی۔ باسط کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ توقع کے مطابق اس کا تیر نشانے پر لگا تھا۔ وہ کاؤنٹر کے پاس آ کر اس شخص سے محو گفتگو ہوا، لیکن نظر اسی پر ٹکائے رکھی جو شد اب باہر جا رہی تھی۔ ہاتھ میں پکڑا چھوٹا بیگ اس نے کاؤنٹر پر بیٹھے شخص کو دیا۔ وہ بیگ کھلے اندر موجود سامان کو چیک کرنے لگا تھا۔ سندری کی نظر ایک ڈریس پر پڑی تو وہ واپس مڑی اور نگاہ سامنے باسط پر گئی جو کاؤنٹر کے پاس کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ پل بھر میں اس کا رنگ فاق ہوا۔ باسط کے ساتھ اس نے کاؤنٹر پر موجود شخص کو بھی دیکھا جو بیگ میں جھانک رہا تھا۔ پھیلی آنکھوں میں خوف لیے وہ قدم پیچھے لینے لگی۔ باسط آنکھ دبائے مسکرایا تھا، جس سے اس کی حالت مزید بری ہوئی۔ گلے میں ابھرتی گلٹی کو نگلتی وہ تیز قدموں سے بھاگی تھی۔ مال سنبھال لینا، کل ملتا ہوں دوبارہ۔ اجلت میں کاؤنٹر پر موجود شخص کو کہے وہ باہر نکلا تھا۔
سندری تیز قدموں سے چلتی لفٹ کی طرف بڑھی، شفاف چہرے پر پسینہ چمک رہا تھا۔ وہ بٹن دباتی لفٹ میں داخل ہوئی، لیکن عین اسی وقت وہ شخص موت کی لٹکتی تلوار بنا اس کے سر پر آ پہنچا تھا۔ سندری لفٹ کی دیوار سے لگی اور خشک ہوتے حلق سے اسے دیکھنے لگی۔ جو قدم آگے بڑھاتا اسی کی جانب آ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا موت اس کا تعاقب کیے آ پہنچی ہے، کیونکہ وہ شخص اس کی بہن کا قاتل تھا۔ یقیناً اب وہ اس کا بھی قتل کرنے والا تھا۔ کافی دن بعد ہم دونوں کا سامنا ہو رہا ہے۔ وہ قدم لیتا اس کے پاس آیا اور گردن ترچھی کیے اس پر گہری نگاہ ڈالی۔ آپ دور رہیں۔ سندری بکھلائی ارد گرد دیکھتی مدد کے لیے راہ دیکھ رہی تھی۔ دور ہی تو ہوں، باسط نے مصنوعی روب سے کہا، لیکن وہ سہم چکی تھی۔ لفٹ باندھ ہوئی۔ کون ہے آپ اور کیوں میرے پیچھے آئے؟ اتنی جلدی بھول گئی؟ باسط نے ابرو جھکائے پوچھا۔ بھولی نہیں ہوں میں۔ وہ دبا دبا گرائی تھی، جبکہ باسط اس کی بے قرار نظر کو بھانپ رہا تھا۔ سعد شکر ہے کہ تم بھولی نہیں ہو۔ باسط نے سانس خارج کی۔ مجھے باہر جانے دیں پلیز، بہت بڑی مصیبت ہو جائے گی۔ آپ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ سندری مکمل زیر چوئی تھی۔ یہاں ہم دونوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ کیسی مصیبت اور کیسا فسانہ؟ باسط نے تسلی دینا چاہیے۔ یہاں ہم دونوں کے علاوہ بہت سے لوگ ہیں، آپ پلیز جائیں۔ وہ بھیگتی آنکھوں سے ہاتھ جوڑ چکی تھی، جبکہ دل سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ ہرگز نہیں، آج میں تم سے بات کیے بنا نہیں جاؤں گا۔ باسط بازیت دھوتا اس کے دونوں ہاتھ جکڑ گیا۔ اس کے نرم ہاتھوں کو اپنے مضبوط سخت ہاتھوں میں محسوس کرتا وہ مسرور ہوا، جبکہ اس کی حرکت پر سندری کا سفید چہرہ سرخ ہوا۔ اس نے جھجک سے ہاتھ آزاد کروانے چاہے، لیکن باسط کی گرفت سخت تھی۔ آپ مجھے ہراساں کر رہے ہیں۔ وہ ہاتھ آزاد کروانے کے لیے ایک بار پھر مزاحمت کرنے لگی، جبکہ حلق تب خشک ہوا جب لفٹ اوپر کی جانب بڑھنے لگی۔ ہراساں اور تمہیں؟ باسط تنزیہ مسکرایا۔ سندری نے چونک کر اسے دیکھا تھا، جس کی آنکھ میں تمسخر پھیلا تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ سندری نے سنجیدگی سے پوچھا۔ مطلب سمجھانے کے لیے حق ہونا ضروری ہے۔ کیا خیال ہے، رکھ لوں حق؟ کر لوں تمہیں قید، ایسی قید جہاں سے رہائی بھی ملے تو تمہیں میرا احساس ہر پل رہے۔ اس کے رخسار پر چمکتے تیل پر نظر جمائے وہ گملتر سے بولتے ہی لفٹ کی دیوار پر اپنا ہاتھ رکھے اس کے قریب جھکا تھا۔ سندری کا وہ شخص اپنے حواسوں پر چھایا ہوا محسوس ہونے لگا تھا۔ آپ حد سے بڑھ رہے ہیں، آپ مجھے جانتے نہیں۔ وہ زرد پڑتے چہرے کے ساتھ دھمکی دیتی باسط کو حد درجہ دلچسپ لگی۔ تمہیں ہی تو جاننا چاہتا ہوں، تمہارے دماغ میں گردش کرتی سوچوں کو، دل میں دبے راز کو، کچھ حقائق اور کچھ حقیقتوں کو۔ ایک پل کے لیے سندری کی جان حلق میں آئی۔ شاید وہ اسے پہچان گیا تھا کہ اس کی بہن ہے۔ کیا مطلب؟ اور آپ اوپر کیوں لے جا رہے ہیں؟ لفٹ رکتے ہی وہ گھبرائے تھے، کیونکہ یہ سنسان ایریا تھا۔ مطلب ایک طرف رکھو۔ سندری نے لب تر کیا اور ارد گرد دیکھ کر فرار ڈھونڈنے چاہے۔ آ جاؤ، تم اگر فرار ہونے میں کامیاب ہو بھی گئی تو یہ مال کے پراسرار راستے تمہیں پاگل کر کے رکھ دے گا۔ اس کی نازک کلائی جکڑتے اسے باہر لے آئے۔ پلیز ایسے مت کریں، مجھے جانے دیں۔ وہ کلائی آزاد کروانے کے لیے جراپٹ آئی تھی۔ راہداری سے مڑ کر وہ کھلے ایریے میں آیا۔ کچھ ہی فاصلے پر ایک ٹیبل گرد 2 چیئر سیٹ تھی اور مدھم روشنی نے ماحول خوابناک بنا دیا تھا۔ بنا کسی خاص جلد کے وہ حصہ خاصا سحر انگیز اور پیارا لگ رہا تھا۔ بیٹھو۔ وہ ایک کاسے چیئر پیچھے کرتا کلائی پر اب بھی گرفت رکھے اشارے سے بولا۔ آپ کون ہیں اور یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ پلیز مجھے جانے دیں۔ میری دوست میرا انتظار کاری۔ وہ روحان سی ہو چکی تھی۔ تھوڑا سا انتظار کرنے میں حرج نہیں ہوگا اسے، لیکن تم سے یہ چھوٹی سی ملاقات آج مکمل نہ ہوئی تو میرا نقصان ضرور ہو جائے گا۔ وہ اپنے ہاتھ میں بندی گھڑی کو دیکھتا مصروفیت سے بولا، گویا دونوں میں خاصی جان پہچان ہو۔ بیٹھ جاؤ لڑکی، وقت ضائع کر کے تم اپنا ہی نقصان کرو گی۔ باسط کا سرد انداز اسے مکمل سہما گیا تھا۔ وہ چپ چاپ چیئر پر بیٹھی، اس کے علاوہ کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ باسط بھی دوسری جانب سے آ کر بیٹھا۔ ویٹر کو اس نے اشارہ دیا۔ وہ اس کے لیے چائے، جبکہ سندری کے لیے کافی، چائے، سافٹ ڈرنک اور اورنج جوس ایپل وائی غرض ہر طرح کا ڈرنک ٹیبل پر رکھتا گیا۔ وہ پھیلی آنکھوں سے یہ سب دیکھتی باسط کو مسکرانے پر مجبور کر کے، جو تمہیں پسند ہے وہ لے لو۔ باسط نے آنکھوں سے اشارہ دیا تو اس نے بھی کپ کپاتے ہاتھوں سے چائے کا کپ اپنی طرف کیا، لیکن پانی کا گلاس وہ لبوں سے لگانا نہیں بھولی۔ گلاس خالی کر کے اس نے ٹیبل پر رکھا اور پھولی سانسوں کے ساتھ نگاہ جھکا کر بیٹھ گئی۔ باسط نے مٹھی بنا کر لبوں پر رکھی اور اپنی نگاہیں اس پر جمائی، گویا اس کے تاثرات جانچنا چاہے۔ نام بتاؤ اپنا۔ باسط کی سرد آواز پر اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور نفی میں سر ہلایا۔ نام؟ باسط نے محض لبوں کو حرکت دی، لیکن دہکتی نگاہیں بقیہ کام کر گئیں۔ سندری؟ اصل نام؟ باسط کے سوال پر اس کا رنگ مکمل فاقو۔ اصلی نام بتاؤ۔ اجازت نہیں ہے۔ وہ اپنے بیگ کی جانب ہاتھ لے جاتے سراسیمگی سے بولی، یہ ہے تمہارا موبائل۔ اس نے موبائل ٹیبل پر رکھا۔ سندری اپنی جگہ سے اچھلی تھی، جبکہ ایک بار پھر حلق خشک ہوا۔ اس نے اپنا پانی کا گلاس اس کی جانب کھسکایا اور خود دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو الجھا کر چیئر سے ٹیک لگا گیا۔ ماں موبائل تو نہیں ڈھونڈ رہی تھی؟ معصومیت سے بولتی وہ باسط کو مزید اسیر کر رہی تھی۔ اس میں ہمت نہیں تھی کہ وہ پوچھ لیتی کہ اس کا موبائل اس کے پاس کیسے آیا۔ اس نے ہنکارا بھرا، دوپٹہ کیوں نہیں لیتی؟
بس اس کے سراپے پر نظر ڈالے جہاں دوپٹہ ندارہ تھا۔ کرتا کھلا ہونے کے باعث اس کا سراپا چھپا ہوا محسوس ہوتا تھا، لیکن دوپٹے کی ضرورت پھر بھی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ نہ جانے کیوں خود میں سمٹ سی گئی۔ آپ کون ہوتے ہیں یہ پوچھنے والے؟ وہ اپنے ڈر پر قابو پائے بولے، لیکن لہجے میں بوکھلاہٹ تھی۔ سب کچھ تمہارا سب کچھ۔ وہ ٹیبل پر ہاتھ رکھے آگے جھک کر استحقاق سے اسے دیکھتا مکمل ہراساں کر گیا تھا۔ دونوں کے درمیان ٹیبل حائل تھا، لیکن وہ چہرے سے کچھ فاصلے پر ہی تھا۔ سندری لب تر کرتے پیچھے ہوئی، ہتھیلیاں خوف سے بھیگ گئی تھی جبکہ وجود الب کپ کپانے لگا۔ کبھی کبھی لیتی ہوں، وہ جھجک کر بولی، آج کے بعد دوپٹہ لیے بغیر نظر نہ آنا۔ سندری نے سر اس بات میں ہلایا، مبادہ وہ مزید قریب نہ آ جائے۔ ٹھیک ہے، ابھی نیچے مال میں جاؤ گی، جس شاپ سے باہر نکلی تھی وہ وہاں تمہارے لیے دوپٹہ موجود ہے، تمہارے کرتے سے ملتا جلتا ہے۔ وہ اڑ اور اپنے سب کرتوتوں کو آگ لگا کر دوپٹہ شلوار سوٹ پہنو گی۔ سندری مٹھیاں بھیج کر اس کے حکم پر دانت پیسے، حکم مانو لڑکی ورنہ یہاں سے نکلنے نہیں دوں گا۔ سندری نے فوری اس بات میں سر ہلایا اور اٹھنے لگی۔ چائے پیو، وہ اگلا حکم دیے کپ لبوں سے لگا گیا۔ سندری نے چائے کو دیکھا، پھر باسط کو جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے بوکھلا کر نگاہ پھیری۔ چند گھونٹ اس نے بامشکل اس کی بے باک گہری پرتپش نگاہ کے حصار میں حلق سے اتارے تھے۔ تاڑ سے دروازہ کھولے اندر داخل ہوا اور سفیر کی جانب بڑھا، جو لیپ ٹاپ پر پریشانی پر بال لیے مصروف تھا، جبکہ قریب ایش ٹرے میں ہی سگریٹ کے کئی ٹکڑے موجود تھے جو اس کی الجھی بکھری حالت کے گواہ تھے۔ زین کو اس کی حالت دیکھ کر پشیمانی تو ہوئی تھی، لیکن اس کی حرکت ان کی محنت پر پانے بھی پھیر سکتی تھی۔ لیپ ٹاپ کو زور سے بند کی، اس نے اسے گریبان سے پکڑ کر ایک زوردار پنچ اس کے منہ پر مارا تھا۔ وہ چند قدم پیچھے ہوا، ہونٹ سے خون کی بوند نکلی، لیکن اس نے کوئی تاثر نہیں دیا۔ کمینے انسان، یہ کیا حرکت تھی؟ پاکٹ سے پیپر نکال کر اس نے اس کی جانب اچھالا۔ پیپر سفیر کے چہرے سے لگے زمین پر گرا، لیکن سفیر نے اسے اٹھانے کی کوشش نہیں کی کیونکہ جانتا تھا کہ اس میں کیا ہوگا۔ تجھے کیا لگتا ہے میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھا ہوں؟ بول۔ زین داڑھا تھا۔ سفیر چپ چاپ لب پینچے کھڑا رہا، لیکن آنکھوں کی سرخی بڑھنے لگی تھی۔ تو کیوں پاگل ہو گیا؟ وہ میری بہن ہے، تجھ سے زیادہ مجھے اس کی فکر ہے۔ میرا دل اس وقت کتنی اذیت میں کتنا تڑپ رہا ہے تو شاید سمجھ نہ پائے، لیکن میں اپنے ہوش نہیں کھو رہا کیونکہ مجھے صرف اس وقت اپنی بہن کو نہیں ڈھونڈنا، مجھے اس گاؤں کی حفاظت کرنی ہے۔ تو ایسے اپنی پہچان ظاہر کرے گا تو ہمارا کام، ہمارے کئی مہینوں کی محنت سب خاک میں مل جائے گی۔ زین اسے کندھوں سے تھامے بولا، بڑی داڑھی، لال ڈوروں سے پر آنکھیں۔ وہ شخص اس لڑکی کے لیے اپنی ذات کو بری طرح نظر انداز کی اپنی متحد جان کو تلاش کرنے میں خوار ہو رہا تھا۔ کیا کروں میں؟ بتا، کیسے سکون میں رہوں، کیسے ہوش قائم رکھوں؟ سفیر دھاڑا تھا۔ سفیر زین بے بسی سے بولا، کسی سے اس کا سکون چھین لو، اس کا سب سے کچھ چھین کر کہو کہ ہوش قائم رکھو، یہ کہاں کا انصاف ہوا؟ لہجہ رنجیدہ تھا، لیکن ہونٹ بھنچے ہوئے تھے جیسے ضبط کر رہا ہو۔ بعض اوقات اپنی قیمتی چیز کی حفاظت سے زیادہ دوسروں کی چیزوں کی حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ وہ چیز نہیں ہے زین، وہ لڑکی میرا سکون ہے، یہ جو دھڑک رہا ہے اس میں بستی ہے، اس دل کو اپنے نام سے شدت سے دھڑکا دیتی تھی، اور تو کہہ رہا ہے قیمتی چیز۔ اس نے اپنے دل پر تھپکی دیے زین کو دیکھا۔ زین کا وہ سرفراز دیوانہ لگا تھا۔ زین کو شجیہ کی قسمت پر رشک آیا تھا، جسے اتنا چاہنے والا ہم سفر ملنے والا تھا۔ اس کی دنوندگی دیکھے رب کا شکر گزار تھا کہ اس کا فیصلہ غلط نہیں تھا۔ وہ تو پہلے میری نہیں بننا چاہتی تھی، قسمت نے مزید اسے مجھ سے دور کر دیا۔ نہ جانے وہ کس حال میں ہوگی، کس کے پاس ہوگی، کہیں وہ بھی ان سب کا نشانہ نہ بن گئی ہو۔ نہیں، اسے کچھ نہیں ہوگا۔ میں کیوں ایسے سوچ رہا ہوں؟ نہیں سوچنا۔ اپنے الجھے بال جکڑے وہ بورڈ بڑھایا تھا، جبکہ زین اس کی دیگر گم ہوتی حالت دیکھ کر لب بھیج کر رہ گیا۔ سفیر، ادھر میری طرف دیکھ۔ اس کے چہرے پر ہاتھ رکھ کے زین نے اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ اگلے 24 گھنٹوں میں شجیہ ہمارے پاس ہوگی، اور وہ کیسے ہوگی یہ میں نہیں جانتا، لیکن وہ ضرور ملے گی۔ لیکن اب تو کوئی الٹی سیدھی حرکت نہیں کرے گا۔ اگر دشمن کو ذرا بھی خبر ہوئی تو ہماری پہچان پال میں زہر ہو جائے گی، اور جو تباہ ہوگی اس کا تجھے اندازہ بھی نہیں ہے۔ میں کیا کروں؟ کیوں وہ مجھے نہیں مل رہی؟ ہر ہسپتال، ہر کلینک، ہر بس سٹینڈ، گاؤں کا چپا چپا چھان مرا ہے، لیکن وہ کہاں ہے؟ کیوں گئی وہ مجھے چھوڑ کر؟ اسے ایک بار بھی میرا خیال نہیں ہے۔ کیوں ایسا ہوا؟ زین، اس نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، بالکل بھی اچھا نہیں کیا۔ روٹھے بچوں سا شکوہ کناں انداز اور پھر شدت سے چیخنا۔ زین کو اس پل وہ دیوانہ لگا تھا، محض رونے کی کسر باقی تھی۔ اگر چند گھنٹوں میں شجیہ چودھری کا پتہ نہ چلتا تو شاید سفیر خان یہ بھی کر گزرتا۔ وہ مضبوط اعصاب کا مالک مرد شاید رو ہی رہتا، جس نے اپنے ماں باپ کو کھونے پر خود کو سنبھالا تھا، بھائی کے چلے جانے کے بعد خود کو برباد ہونے سے بچایا تھا۔ وہ آج ایک لڑکی کے لیے بچوں جیسا حال کر چکا تھا۔ سفیر، زین نے اسے شدت سے خود میں بھینچا، میری بہن اور تیری شجیہ کو کچھ نہیں ہوگا۔ تیری یہ تڑپ، یہ شدت ہی اسے واپس لائے گی، اور اس کا بھائی اسے پاتال سے بھی ڈھونڈ کر لائے گا۔ یہ ایک بھائی کا وعدہ ہے میرے دوست،
کئی پل وہ اس کے ساتھ لگا اسے حوصلہ دیتا رہا، ذہن کے ساتھ لگے وہ سر کو آنکھوں کو سختی سے میچ گیا تھا۔ سر میم، روز منہ بگاڑے اندر، کیا ہوا؟ نوفل نے اسکرین دیکھتے پوچھا۔ سر یہ آپ کو پہچان کیسے آ گئے؟ روز، نوفل کا نام لینا ہی روز کے لیے کافی ہوتا تھا۔ سوری سر، آپ کو بلا رہی ہیں میم، روز نے دانت پیستے کہا۔ مجھے؟ نوفل نے اسکرین سے نظریں ہٹائے حیرت سے پوچھا۔ جی سر، آپ کو ہی، میم کہہ رہی تھی۔ بلاؤ اپنے باس کو، مجھے اس سے ضروری بات کرنی ہے۔ روز، اگر جھوٹ ہوا نا تو تمہاری خیر نہیں۔ نوفل نے مٹھیاں بھینچے کہا۔ سر آپ میرے باس ہیں، میں آپ سے جھوٹ کیسے بولوں گی؟ روز ورنسی ہو، لیکن نوفل، یزدان کے چہرے پر پھیلا اضطراب یا پھر خوف روز کو اچھا لگا تھا۔ کل سے وہ لڑکی انہیں ناکوں چنے چبوا چکی تھی، اب نوفل کی باری تھی۔ اوکے میں چینج کر کے آتا ہوں، میم کو کھانا کھلا رہا تھا۔ نوفل نے گلا کھنکارے کا۔ سر نہیں کھایا، کہہ رہی تھی بھوک نہیں ہے۔ اوکے تم ٹرے سیٹ کرواؤ، میں لے جاؤں گا، اور باسط کو کال کر کے پوچھو کب تک آئے گا۔ ظرف شاہ کافی اداس لگ رہی تھی، شرٹ ٹراؤزر لیے وہ واش روم میں بند ہوا۔ روز بھی باہر نکلی تھی، کچھ دیر میں فریش ہوئے دیدہ زیب آئینے کے سامنے کھڑا اپنے گھنے بال سیٹ کرتا، پرفیوم سپرے کیے اپنا عکس بھی آئینے میں دیکھ رہا تھا۔ اچھا خاصا میں اپنی عمر سے بڑا لگتا ہوں، پر تعبیر ملک صاحبہ نہ جانے کیوں وہم میں مبتلا ہیں۔ اس نے بازوؤں کے مسلز نمایاں کیا اور گھنی داڑھی مونچھوں پر ایک نگاہ ڈالی جو اس کی شخصیت کو مزید باروح بناتی تھی۔ کچھ پل چہرے پر کرختگی جمائے رکھنے کی وجہ سے اس کی عمر کا تعین کرنا مشکل ہوتا تھا۔ وہ کل ہی اس کی سوچ سمجھ چکا تھا جب وہ کمرے کی چیزیں تباہ کرتی اپنے آپ کو بھی آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ 4 سال کا فرق تھوڑا نہیں تھا، ایسا صرف تعبیر کو لگتا تھا۔ اگر تعبیر ایک بار نوفل کی سوچ تک رسائی پا لیتی تو شاید کبھی ایسا نہ سوچتی، بلکہ اس کو سامنے خود کو ہی چھوٹا تصور کرتی۔ اپنے پسندیدہ پرفیوم کی بوتل کو خالی کرنے والا حساب کرتا وہ حلق تر کی اوپر کی جانب بڑھا۔ سب کو اپنی بد دماغی، اپنی دہشت سے سہمانے والا، لوگوں کو بری طرح پیٹنے والا، آج اپنی بیوی کے سامنے جانے سے پہلے اپنا خشک حلق تر کر رہا تھا۔ کوئی اگر اس وقت نوفل یزدان کو دیکھتا تو کہہ کر لگائے بغیر نہ رہ پاتا، جس کی آنکھوں کی سرد سی سرخی ہی اگلے کو سہما کر رکھ دیتی تھی۔ آج ان آنکھوں میں سرخی کے بجائے ہلکا سا تذبذب پھیلا تھا۔ وہ ناک کے اندر داخل ہوا تو تعبیر سرخ چہرے کے ساتھ کوچ پر بیٹھی تھی، ہاتھ ارد گرد جگمائے، وہ جیسے گہرے اضطراب میں مبتلا تھی۔ اس کا چہرہ آنکھوں کو راحت بخش گیا تھا، وہ اب اس کی تھی، اب نگاہ میں کوئی قید، کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ تو کیوں وہ نظر ہٹاتا؟ آپ اپنے دم سے پیچھے ہٹ رہی ہیں، وہ چڑھانے سے باز نہیں ہے، جبکہ لبوں پر مدھم مسکراہٹ تھی۔ میرے دعوے آپ بھی اپنی جگہ قائم ہیں۔ تعبیر اس کے خوبرو چہرے پر ایک نظر ڈالے بولے، پھر یہاں بلانے کا مقصد؟ نوفل نے اپنی توجہ کمرے پر ڈالے گویا اسے نظر انداز کیا ہو۔ تعبیر نے غصے سے مٹھیاں بھینچی، اس کی یہ حرکت صبح بھی ناگوار گزری تھی، اب بھی ناگوار ہی لگی تھی۔ مقصد نہیں، اپنے فیصلے سے آگاہ کرنا چاہتی ہوں۔ تعبیر سرد سپاٹ انداز میں بولی۔ حکم؟ وہ سینے پر ہاتھ رکھ کے جھکا، ٹی شرٹ سے اس کے مضبوط بازو مسلز نمایاں ہو رہے تھے جو اس کی طاقت کا بخوبی بتا سکتے تھے۔ دیکھو میں نے بہت سوچ کر یہ فیصلہ کیا ہے، تعبیر نے تاثرات چھپائے تحمل سے کہا، لیکن نوفل کے انداز میں ذرا بھی فرق نہیں آیا۔ مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا، نہ آج، نہ کل، نہ کبھی، اور یہ ہمارے دونوں کے حق میں بہتر ہے، کیونکہ میری اور تمہاری دنیا بہت الگ ہے۔ دنیا الگ مطلب؟ نوفل نے مطلب کی بات پکڑی تو تعبیر کو شدید تاؤ آیا۔ تم سمجھدار ہو، میں سمجھدار کیسے ہو سکتا ہوں؟ میں تو ابھی چھوٹا ہوں۔ تعبیر، یزدان صاحبہ، وہ ملک کا سیگا ہٹائے اسے اپنے استحقاق بھرے نام سے پکارے ششدر کر گیا۔ میں فالتو بحث نہیں کرنا چاہتی، تم اس لڑکی سے شادی کر لو۔ شادی؟ مگر کس لڑکی سے اور کیوں؟ نوفل بظاہر چونکا، لیکن اندر ہی اندر اس سے مسکراہٹ ضبط کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ جو صبح تمہارے ساتھ تھی اس سے ہی شادی کر لو، بلکہ میں خود کرواؤں گی۔ پر ایسے یہ سب مت، وہ نروس ہوئے نظر چکا گئی تھی، جتنی بھی بہادر بنتی لیکن تھی وہ ایک لڑکی۔ تعبیر کی گوہر افشانی سنتا اس کا دماغ بھاگ سے اڑا۔ غصہ تو شدید ہے، لیکن وہ اس لڑکی پر غصہ بھی نہیں کر سکتا تھا جو اس کی رگوں میں سمائی تھی۔ کیسے یہ سب؟ میں سمجھا نہیں۔ نوفل اپنے تاثرات چھپائے اس کی جانب بڑھا تو وہ بھی کھڑی ہوئی، جیسے تم کر رہے تھے میٹنگ۔ تعبیر کو سمجھ نہیں ہے کہ وہ کیسے نوفل کو سمجھائے، وہ میرے کام کا حصہ ہے۔ نوفل نے اسے قائل کرنا چاہا، بند کمروں میں کون سے کام ہوتے ہیں، وہ بھی ایک لڑکی کے ساتھ۔ وہ دانت پیسے گرائے، جبکہ نوفل کے لبوں پر قاتلانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ آپ کو نہیں پتہ؟ وہ آنکھوں میں خماری لیے اس کے بالکل قریب آیا۔ کیا؟ تعبیر انجان بنی جبکہ حلق خشک ہوا تھا۔ بند کمروں کی حقیقت؟ ابرو جھکائے اس نے سرخ پڑتے چہرے پر نظر ڈالی۔ پلیز تم بات کا رخ نہ بدلو، تم اس لڑکی کو اپنا لو۔ تعبیر کو اپنی کیفیت ہی سمجھنے میں دشواری ہو۔ آپ کو میری لڑکیوں سے میٹنگ سے پرابلم ہے؟ وہ گبھیرتا سے بولے، قریب جھکا۔
اس کی تیز پرفیوم کی خوشبو تعبیر کی سانسوں میں زبردستی شامل ہوتے محسوس ہوئی۔ جیسے وہ زبردستی زندگی میں شامل ہوتا ویسے ہی اس کی خوشبو بھی سیدھی تھی۔ بند کمروں کی میٹنگ سے میری بلا سے جس سے مرضی میٹنگ کرو، بیگی ہتھیلیوں کو مسئلے وہ دو بدو بولے۔ آر یو شور؟ نوفل مزید چکا۔ ہاں، تعبیر فوری بولے۔ ویسے مزے کی بات بتاؤں، نوفل شرارت پر آمادہ ہوا، جتنی گہرائی سے آپ آج کی میٹنگ کے بارے میں سوچ رہی ہیں اتنا کوئی اپنا ہی سوچ سکتا ہے، اور جس کو دوسرے فریق کی فکر ہوتی ہے وہی وہ بات ادھوری چھوڑے تعبیر کی میٹھی نگاہ سے دیکھے پل پل مسکرا رہا تھا۔ تمہارا دماغ خراب ہے، میں کیوں تمہارے بارے میں سوچوں گی، میٹنگ کے بارے میں؟ تعبیر یزدان صاحبہ، وہ چڑھانے سے باز نہیں ہے، پلیز میرا دماغ خراب مت کرو اور جو کہہ رہی ہوں وہ کرو۔ اب کیا میں ہر لڑکی سے نکاح کروں گا؟ نوفل سنجیدگی سے بول۔ ہر لڑکی سے مطلب؟ تعبیر کا رنگ اڑا۔ ہر لڑکی سے مطلب جس سے میری میٹنگ ہوگی تو کیا سب سے نکاح کروں گا؟ تعبیر نے حیرانگی سے اسے دیکھا، چہرہ پل میں تپ کر لال ہوا، اس کے سینے پر ہاتھ رکھے اس نے دور دھکیلا۔ بہت ہی گھٹیا، بے شرم، آوارہ، بدماش، سر فیرا کمینہ گونڈا ہوں۔ اس کے ہاتھ جکڑے وہ تعبیر کا جملہ مکمل کرتا اسے اپنے بالکل قریب کر چکا تھا۔ چھوڑو یزدان، میں تمہارا قتل کر دوں گا، وہ ہاتھ چھڑوانے کے لیے جھٹپ ٹائے بولی۔ یزدان، وہ ٹھٹکا تھا، اس نے نوفل کے بجائے یزدان کہا تھا، یعنی وہ قبول کر چکی تھی، اس نے بھی تو کچھ دیر پہلے یہی نام لیا تھا۔ یہ نام کیوں؟ حالانکہ میرا نام تو نوفل ہے اور سب مجھے نوفل ہی کہتے ہیں۔ تعبیر کے ٹھنڈے ہاتھوں پر دباؤ بڑھایا اس نے، تعبیر کے توجہ اپنی طرف دلوانی چاہے۔ تمہارا نام نوفل یزدان ہے تو نوفل کا یا پھر یزدان کیا فرق پڑتا ہے؟ تعبیر اس کی بات کی خال اتارنے والی بات سے دوسری مرتبہ چڑھی تھی۔ آپ نے کیوں کہا؟ نوفل اب بھی وجہ جاننا چاہتا تھا۔ کیونکہ میرا دماغ خراب تھا۔ تعبیر دانت پیستی ایک بار پھر مزاحمت کرنے لگی، اس کا یہ مزاحمتی انداز چڑھ کر بولنا نوفل کو نہ جانے کیوں اس لڑکی کے لیے مزید دیوانہ کر رہا تھا۔ چلیں بحث چھوڑیں، نکاح کی بات پر آتے ہیں، تو میں جس سے نکاح کرنا چاہتا اس سے کل ہی کر چکا ہوں۔ باقی جو لڑکی ہیں ان کے لیے بھی کچھ نہ کچھ سوچ ہی لوں گا، لیکن فی الحال میرے لیے ایک بیوی ہی کافی ہے۔ اس کی ٹھنڈی پڑتی پیشانی کو چومے اس نے تعبیر کو ساکت کر دیا۔ اچانک واردات ہوئی تھی، یہ کیا حرکت ہے؟ مجھے کیسے اور کیوں چھوا تم نے؟ ہاتھ آزاد کروا کر اس نے پیشانی کو مسلا، جیسے اس کا لمس شدید ناپسند ہے۔ یہ سزا ہے، نوفل نے گمبھیرتا سے کہا۔ سزا؟ کیسی سزا؟ تعبیر نے سوالیہ مگر تیش سے پر آنکھوں سے نوفل کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں الگ ہی جذبات سمٹے تھے۔ اپنے دموں سے مکرنے کی سزا؟ جب آپ مجھے ایسے بلائیں گی آپ کو ہرجانہ ادا کرنا ہوگا، اور یہ ہرجانہ کیوں ادا کرنا ہوگا یہ آپ بہتر سمجھتی ہیں۔ جھک کر اس نے تعبیر کے سرخ گال کو نرمی سے چھو کر اسے باور کروایا تھا۔ یزدان، تم اپنی حد سے بڑھ رہے ہو۔ اس نے نوفل کی شرٹ جکڑی۔ وہ شخص حواسوں پر سوار ہوئے اس کے دماغ سے کھیلنے کی کوشش میں تھا، اپنے لہجے کی کپ کپاہٹ پر وہ قابو نہیں رکھ پا رہی تھی۔ نہیں تعبیر، میری کوئی حد نہیں، آپ کے معاملے میں تو بالکل بھی نہیں۔ نوفل نے اس کے ریشمی بالوں کو نرمی سے مٹھی میں جکڑے اس کا چہرہ بلند کیا اور ان آنکھوں میں جھانکا جس میں اپنی محبت کی طلب دیکھنے کی شدت چاہ سے تھی۔ مجھے بدتمیزی پر مت اکساؤ، میں نہیں چاہتی کہ تمہاری سزا تمہارے اپنے بھگتیں۔ وہ جیسے نوفل کی محبت کو آزمانا چاہتی تھی، اس کے حصار میں کھڑی وہ کاٹ دار لہجے میں بولی، مجھ پر اپنے کاٹ دار لہجے کے جتنے وار آپ کو کرنے ہیں آپ کو کھلی اجازت ہے، یہاں تک کہ میرے قتل کی اجازت بھی آپ کو ہی ہے، لیکن ایک التجا، ایک گزارش سنبھالیں کہ مجھ سے جڑے لوگوں کو تکلیف مت پہنچائیں۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی میری پسند کو ناپسند کرے یا میری محبت کے بارے میں ناپسندیدہ تاثر دے، کیونکہ میں اپنی پسند کے معاملے میں بہت حساس ہوں۔ یہ اجازت تو میں آپ کو بھی کبھی نہیں دوں گا کہ وہ میری تعبیر کے بارے میں کچھ الٹا سیدھا کہیں۔ اپنی انگلیوں کی پوروں کو اس کے بالوں میں چلاتا وہ نرم پر اثر لہجے میں بولتا تعبیر کو لاجواب کر گیا۔ اس کا لمس نہ جانے کیوں دماغ میں جلتے مختلف الجھے خیالات کو ایک جانب پھینکنے سکون فراہم کرنے لگا۔ اس وقت وہ مکمل اس کے سہارے کھڑی تھی۔ مجھے آزاد کر دو نوفل، وہ بھیگی آنکھوں سے بولی۔ آپ آزاد ہیں تعبیر، بالکل آزاد۔ ایک بار احساس کر کے تو دیکھیں، بلکہ آپ کو تو قید سے رہائی دی گئی ہے۔ وہ فضول خیز سے بولتا تعبیر کا چہرہ نگاہ میں جذب کر رہا تھا۔ میں اگلی ملاقات کا شدت سے انتظار کروں گا تاکہ آپ پھر ہرجانہ ادا کر سکیں۔ اس کی گستاخ نگاہیں چہرے پر تھیں۔ تعبیر کپ کپاتی اسے خود سے دور کرتے رخ موڑ گئی اور لب کا کونا دبا کر اس نے مٹھیاں بھینچ لیں۔ نوفل کو دور کرنا آسان نہیں تھا، پر اس مرتبہ وہ خود پیچھے ہوا تھا۔ اس کا مہکتا سراپا تنہائی اور استحقاق بھرا رشتہ کسی بڑی گستاخی کے لیے اکسا رہا تھا جس کا وہ فی الحال متحمل نہیں تھا۔ وہ اپنے حق جما کر اسے مزید بدگمان نہیں کرنا چاہتا تھا، بلکہ اسے خود سے محبت کرنے پر مجبور کر دینا چاہتا تھا۔ سنیں، تعبیر کو اس کی آواز دور سے آتی محسوس ہوئی، لیکن وہ مڑی نہیں۔ یہ رنگ آپ پر بہت اچھا لگ رہا ہے اور مجھے لگتا ہے یہ رنگ آپ کے لیے ہی بنایا گیا تھا۔
نوفل کے تعریفی الفاظ پر تعبیر نے انگلیاں چٹکائیں۔ اس کی نگاہ بنا دیکھے بھی وہ شدت سے محسوس کرتے سمجھ سی رہی تھی۔ یہ جملہ آپ نے کئی بار سنا گا کہ یہ رنگ بنایا ہی آپ کے لیے گیا، پر ایسا نہیں ہوتا تعبیر، نوفل نے سنجیدگی سے کہہ کر لب دبایا، کیونکہ اسے پورا یقین تھا کہ وہ اب تاپ کر مڑے گی، اور وہ مڑ گئی تھی۔ تہکتی شرر بار نگاہوں سے اس نے نوفل یزدان کو دیکھا، جو اس کے میرون لباس سے سجے سراپے پر ہی نظر ٹکائے ہوئے تھا۔ رنگ تو بہت پہلے بن گئے تھے، کب کیوں کس لیے بنے تھے مجھے نہیں پتہ، لیکن یہ رنگ آج مجھے پہلی بار صرف آپ کے وجود پر اچھا لگا، یا پھر آج ہی میں نے اس رنگ پر غور کیا۔ یہ بھی شاید آپ کی وجہ سے ممکن ہوا ہے۔ بہرحال جو بھی وجہ ہے اس کو سائڈ پر رکھتے ہیں، اب سے یہی رنگ آپ پہنا کریں گی۔ میں آج ہی روز کو کہہ کر اس کلر کے ڈریس آرڈر کرواتا ہوں۔ وہ حکم دیتا باہر جانے لگا۔ کیوں مانوں تمہارا حکم، کیوں پہنوں میں یہ رنگ؟ ہو کون تم میرے، اور جا کر ان لڑکیوں کو اس رنگ کے کپڑے پہننے کی فرمائش کرو جس کے ساتھ میٹنگ کرتے پھرتے ہو۔ اپنے اندر کی کھلن کو باہر نکالے، نوفل کو کہکا لگانے پر مجبور کر گئی۔ وہ شخص گردن پیچھے گرایا مسکراتا ہوا تعبیر کو ایک پل کے لیے میسمرائز کر گیا، صرف ایک پل کے لیے۔ اگلے ہی پل وہ نگاہ کا رخ بدل گئی۔ اس اگلے پل اسے اپنے لفظوں کی بے وقوفی کا شدت سے احساس ہوا، تو خود کو ملامت کیے بنا نہ رہ پائے۔ او مائی گاڈ تعبیر، آپ اب تک میٹنگز میں ہی اٹکی ہوئی ہیں۔ نوفل کسی انسی تھمنے کا نام نہیں لے رہی۔ جاؤ یہاں سے، مجھے پاگل مت کرو۔ وہ چڑ کر دانت پیستی اسے مزید ہنسنے کا بہانہ دے گئی تھی۔ جس دان میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ وہ آپ کے جھنجھلائی تھی۔ اوکے اوکے، غصہ مت کرے، میں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں آپ کا۔ وہ ہاتھ کھڑا کرتے کرتے آ گیا تو تعبیر نے قدم پیچھے لی۔ ہوں تو میں آپ کا نام نیاز شور، جسے آپ نے کل ہی قبول کیا تھا، لیکن نام کا قبول کیا، پر جب قبول کر لیے تو شور حاکم بن جاتا ہے، تو اسی حاکم ہونے کے ناطے آپ کو میرا حکم ماننا پڑے گا تاکہ آپ فرمانبردار بیوی کہلا سکیں۔ میں تمہارا کوئی حکم نہیں مان گا، اور نہ ہی مجھے فرمانبردار بیوی بننا، بلکہ مجھے تمہاری بیوی رہنا ہی نہیں ہے۔ وہ ضدی لہجہ میں گویا ہے۔ فالتو باتیں ایک طرف رکھیں، شلوار سوٹ، فراق میکس یا پھر ٹراؤزر شرٹ جس میں آپ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں روز کو بتا دیجیے گا، وہ آرڈر کر دے گی۔ وہ پاکٹ سے موبائل نکالے مصروفیت دکھاتا باہر نکل گیا۔ دروازہ آٹو لاک ہوا تھا، جس کا سسٹم نوفل نے موبائل سے اٹیچ کیا تھا۔ کہاں جا رہے ہو تم؟ دروازہ کھولو۔ وہ دروازے پیٹتے چیخی، میں نہیں بتاؤں گی، نہ ہی میرون کلر پہنوں گی، میں نہیں تمہاری کوئی بات مانوں گی۔ دروازے پر اپنے ہاتھوں کی طبع آزمائی کرتی نوفل کے لبوں پر ایک بار پھر مسکراہٹ پھیلی۔ تکیے، کشن، بیڈ شیٹ، بقیہ ساز و سامان سب کو ایک بار پھر زمین بوس کرتی وہ اپنا غصہ ان چیزوں پر نکالتی نڈھال ہوئے وہیں بیٹھ گئی تھی۔ نوفل اب رک جائے پر سوچ سا نیچے کی جانب بڑھنے لگا۔ کل پھر اسے کمرے کا سامان آج سر نو سیٹ کروانا تھا، اور پھر روز بیچاری اس کے عتاب کا نشانہ بننے والی تھی۔ تعبیر کی آج 4 دن سے کوئی کال نہیں آئی تھی۔ جب اس نے کال کی تو آگے سے نمبر بند جا رہا تھا، اور یہ چیز واج کو کافی پریشان کر رہی تھی۔ عادل، میں گاؤں جا رہا ہوں، کل تک لوٹ آؤں گا۔ انسپکٹر عادل کو میسج کی وہ گاؤں روانہ ہوا تھا۔ شام سے پہلے ہی وہ حویلی پہنچ چکا تھا۔ گاڑی سے نکل کر وہ اندر کی جانب بڑھا۔ حویلی میں پھیلے سناٹوں نے اسے چونکایا تھا۔ سکینہ بی کو ملازمہ کے ساتھ دے کر وہ اس کی جانب آئے۔ السلام علیکم سکینہ بی، کیسی ہیں آپ؟ سب کہاں ہیں؟ وہ لانج میں ہی بیٹھ گیا تھا۔ سیاہ شرٹ پینٹ میں اس کے چہرے پر تھکن واضح تھی، 2 کھلے بٹنوں سے اس کا شدہ سینہ واضح تھا۔ ملازمہ اس کے لیے پانی لائے تو اس نے گلاس ہونٹوں سے لگایا۔ وعلیکم السلام چھوٹے صاحب، بڑے دنوں بعد آئے، مجھے تو لگا تھا آپ تعبیر بی بی کے نکاح پر آئیں گی، لیکن آپ تو آئے ہی نہیں۔ سکینہ بی کی تفسیر پر اس نے اچنبے سے انہیں دیکھا۔ پانی جیسے حلق میں اٹک گیا تھا۔ نکاح؟ تعبیر، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ تعبیر کا نکاح کب اور کس کے ساتھ؟ وہ الجھا تھا۔ سکینہ بی کا رنگ فاق ہوا۔ سکینہ بی بولیں، کب ہوا نکاح؟ وحاج کے چہرے پر یک لخت غضب بڑھتا، ماتھے کی رگ پھڑکتی اس کے ابھرتے اشتعال کی نشانی تھی۔ وہ سکینہ بی نے بولنا چاہا، بابا اماں، حویلی میں اس کی دھاڑ گونجی۔ جب کہ سکینہ بی کچن کی طرف بھاگی، مبادہ ان کی شامت نہ آ جائے۔ باہر آئیں بابا۔ اس نے گلاس پوری شدت سے زمین پر مارا۔ کانچ کی آواز پر ملازم بھی سہم کر کچن میں بند ہوئے۔ وحاج، نجمہ بیگم بیٹے کو دیکھتی آگے بڑھی۔ جب وحاج نے ہاتھ سے انہیں روکا، تعبیر کہاں ہے؟ وہ جبڑے پینچے بولی۔ وہ نجمہ بیگم بوکھلائی تھی۔ امی میں پوچھ رہا ہوں تعبیر کہاں ہے؟ پوری شدت سے دھڑ کر اس نے اپنا سوال دہرایا۔ نکاح کر دیا، اور نکاح کے ساتھ ہی رخصتی بھی کر دی۔ کمال ملک کی گرج دار آواز پر وہ سرخ آنکھوں سے پیچھے مڑا، جہاں کمال ملک چہرے پر کروفر سجائے کھڑے تھے۔ نکاح؟ کس سے؟ کیا نکاح؟ کس جہل گنوار آدمی کے حوالے کیا میری بہن کو؟ وہ کانچ کے ٹکڑوں کو اپنے بوٹ تلے کچلے ان کی جانب بڑھا۔ جس سے بھی کیا ہے تمہیں کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ کمال ملک نظر چرائے بولے۔ ایک پال کے لیے انہیں بھی ملال ہوا تھا۔ کیوں سروکار نہیں ہونا چاہیے؟ میری بہن تھی وہ،
آپ نے اسے جہنم میں پھینکنے سے پہلے ایک مرتبہ بھی نہیں سوچا۔ اس حد تک ظلم کر گئے اب تم اپنی حالت سے بڑھ رہے ہو۔ کمال ملک تیش سے بولے، کیا آپ کو ایک بار بھی میرا خیال نہیں آیا؟ کیا اس کی بھیگی آنکھوں پر آپ کو رحم نہیں آیا؟ اس کے لہجے میں یاس سمٹی تھی۔ کمال ملک نظر چرا کر رہ گئے۔ وہاج نکاح ضروری تھا اور کیا، اور یہی کہ تعبیر بوجھ بن گئی تھی جسے آپ جلد از جلد اتارنا چاہتے تھے۔ وہاج میں تمہیں بلانا چاہتا تھا۔ کمال ملک سراسر بات کے نفی کر گئے۔ کیا میں مر گیا تھا یا پھر میرے ناکردہ جرم کی وجہ سے آپ نے مجھے زندہ درگور کر کے مجھ سے ہر رشتہ ختم کر لیا؟ وہ تمسخرانہ بولا۔ وہاج کمال ملک نے اپنا ہاتھ فضا میں روکا۔ ان کا دل کانپا تھا۔ تعبیر کا نکاح میری غیر موجودگی میں کر کے آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ کو اپنی اولاد سے زیادہ اپنی نام نیاد عزت اور اپنے یہ دوگلے رشتے عزیز تھے۔ اس کی بلند آواز سنتے سلمان ملک، عروشی اور باقی سب بھی وہاں آ گئے تھے۔ وہاج میری بات سنو۔ سلمان کی آواز پر وہ تیش سے مڑا اور اس کو گریبان سے جکڑا۔ بتا میری بہن کہاں ہے؟ کیوں تو نے اس کی زندگی برباد کی؟ کیوں؟ غیظ و غضب سے وہ سلمان کے گریبان کو جھٹکے دیے دوڑا۔ تعبیر کا نکاح مجھ سے نہیں ہوا، بلکہ جو شخص اس کے لائق تھا اسی سے اس کا نکاح ہوا۔ سلمان سنجیدگی سے بولا۔ وہاج کی گرفت ڈھیلی پڑی اور اس نے سلمان کو دیکھا جس کے چہرے پر سچائی واضح تھی۔ وہاج بھائی، سلمان بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تعبیر کا نکاح ایک بہت اچھے شخص سے ہوا ہے۔ تہمینہ کی گھبرائی آواز پر اس نے سلمان کو دیکھا جس نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ مجھے آپ میں سے کسی پر یقین نہیں ہے۔ مجھے بتائیں اس وقت تعبیر کہاں ہے، ورنہ مجھے خون خرابے سے کوئی روک نہیں سکے گا۔ گن پوش سے نکال کر اس نے فضا میں بلند کی۔ وہاج میرا بچہ، میری بات سنو۔ نجمہ روتے ہوئے اس کی جانب بڑھی جس کا غضب سے سرخ چہرہ اور آنکھیں انہیں رلا رہی تھیں۔ امی کیا سنو، کیا میں آپ کا بیٹا ہوں؟ نہیں، مجھے نہیں لگتا کہ میں آپ کا بیٹا ہوں۔ اپنے سوال کا خود ہی دیتے۔ وہ نفی میں سر ہلائے بولا۔ لہجے میں رنجیدگی تھی۔ وہاج نجمہ بیگم سسکی تھی۔ آپ لوگوں نے مجھے آج بتا دی کہ میں کون ہوں اور اس گھر میں میری کیا حیثیت ہے۔ وہاج کمال ملک بھی اس کی حالت پر پشیمان ہوئے۔ مر گیا وہاج، سب کے لیے مر گیا۔ آج ابھی اس وقت آپ سب کے لیے وہاج مر چکا ہے۔ لگا کر رکھیے اپنے نام نیاد رشتوں کو سینے سے۔ پہلے شاید میں وہم میں جی رہا تھا، لیکن آج یقین ہو گیا کہ وہاج سلطان اس حویلی میں 4 سال پہلے ہی مر چکا ہے۔ میرے ہونے یا نہ ہونے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آج کے بعد آپ لوگوں کو وہاج ملک کا نام و نشان بھی نہیں ملے گا۔ سرخ آنکھیں رگڑتا حویلی سے نکلتا چلا گیا۔ وہاج رکو، میری بات سنو۔ کمال اسے روکے، وہ جا رہا ہے۔ نجمہ بیگم بیٹے کے پیچھے لپکی تھی، لیکن کمال ملک نے بازو پکڑ کر انہیں بامشکل روکا تھا، جبکہ آنکھیں ان کی بھی نم ہو چکی تھیں۔ آج پہلی بار انہیں احساس ہوا تھا کہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے کے ساتھ کافی زیادتی کر چکے ہیں۔ اس گناہ کی پاداش میں انہوں نے بیٹے کے ساتھ کافی ناانصافی کی ہے۔ خواتین و حضرات، چینل پر آنے کا بہت شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔